بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 جنوری سوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ پہلے اہم خبریں، پھن کی تفصیل اور تجزیہ۔ اس وقت مذاکرات، احتجاج، ہارڈ سٹیٹ، سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ سارے اپنے اپنے حربے آزما رہے ہیں۔ عروج پر اس وقت گرما گرمی ہے۔ اڈیالہ جیل کے ساتھ تحریک انصاف کی علیمہ خان کے ساتھ کال اکٹھی آ گئی۔ کل کیا ہوگا، بڑا اہم دن، سہیل افریدی کے دورے کی تفصیلات بھی آ گئی، اور خان کی مقبولیت عروج پر تصویریں شادی پر لہرائی جا رہی ہیں، وہاں ولیمے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور مارشل لا کی ضیاء الحقیاں کوک کے ڈبوں پر عمران خان کے نام، اور ساتھ اس وقت معاملات معاشی بڑے خطرناک ہیں۔ غذائی قلت میں 113% کا اضافہ۔ وزیرستان آپریشن پر پشتون تحفظ موومنٹ بڑے عرصے بعد پریس کانفرنس میں سامنے آئی، اور انٹرنیشنل حالات میں بھی سعودی عرب کی ترکی کے صدر کے ساتھ یمن کے تنازع پر اہم گفتگو۔ صومالیہ میں سعودی عرب کا پلان، سعودی وزیر خارجہ کی امریکی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات، اور اگلے 2 دن انتہائی اہم۔ وینزویلا کے صدر کو گرفتاری کے وقت ٹریک سوٹ پوری دنیا میں شارٹ ہو گیا، اور عوامی احتجاج کا وہاں بھی معاملہ۔ ٹرمپ کی مشکلات کے چھوٹے چھوٹے ممالک امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایران کے مظاہرے ختم ہونے کا آج بڑی خبر، اور اس کے ساتھ رجیم چینج کے بدنام زمانہ کردار قاضی فائز سمیت رات کے اندھیرے میں روپ بدل کر نکلنے پر لوگ مجبور کیوں؟ تفصیل سے ان کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سہیل افریدی کا کراچی کا دورہ مکمل پلان۔ جمعہ 9 جنوری سے شروع ہونا ہے، اسلام آباد سے کراچی، پھر وہاں سے انصاف ہاؤس، کراچی پریس کلب، ضلع ساؤتھ میں اسٹریٹ موومنٹ ہے، کورنگی ملیر ٹاؤن میں وہاں پر، اور پھر جیل سے رہا ہونے ملاقاتیں ہیں، پھر ہفتے کے دن بھی اسی طرح ISF وکلا کے ساتھ پارٹی اجلاس حیدرآباد میں۔ اب یہاں پہ سب سے اہم معاملہ تحریک انصاف کی وہاں قیادت کا اکٹھا ہونا۔ ان کے کچھ اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی، یہ انہیں اس وقت بھولنا ہوگا، اس وقت چھوڑنا ہوگا سب کچھ۔ اگر یہ یہاں پر اکٹھ میں سارے ایک ہو کر یہ دورہ کامیاب کر گئے تو یہ پھر بہت بڑا سنگ میل ان کے لیے ہوگا۔ اس پہ میں ابھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ اڈیالہ جیل میں بھی کل بڑا اہم دن، جو ٹریلر وہاں چلے گا خان کی ملاقات پہ، جو بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت 4 وکلا کی فہرست سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ فروری میں 8 تک انہوں نے ملاقاتیں بند کرنی ہیں۔ اس وقت قانون کے حالات تو آپ کے سامنے، 3 ججز کا فیصلہ، وہ عمران خان کو بھیجا جاتا ہے ملاقات کے لیے، لیکن غفور انجم اڈیالہ جیل کا، جو لٹریچر سمجھنے والا انجینئر علی مرزا کے مطابق بڑا قابل آدمی، گریڈ 19 کا، وہ نہیں مانتا، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ اور عدالتوں کے حالات بھی اب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ علیمہ خان ہر منگل کو وہاں جاتی ہیں، پھر جو مناظر کو گرفتاری کے، واٹر کینن کے، ظلم و ستم کے نظر آتے ہیں۔ ابھی ان کی بریت کی درخواست بھی عدالت نے مسترد کی۔ ان کے اوپر کیس جو بنایا گیا کہ انہوں نے 26 نومبر عمران خان کا پیغام عوام کے سامنے کیوں رکھا، اب یہ پاکستان کے تمام میڈیا میں رپورٹڈ پیغام تھا۔ تحریک چلانے اور عمران خان کی رہائی پر علیمہ خان فرنٹ پر ہیں۔ ان کے جو حوالدار ہیں MF، مطلب منیف فاروق، یہ شہباز گل نے جو نام دیا، گالی نہیں ہے، منیف فاروق MF، راوی حسن ایوب، یہ روزانہ جو نئی سزا سنا دیتے ہیں ٹی وی چینلز پر، مین اسٹریم پر بیٹھ کے۔ علیمہ خان نے اب جو کال دی اس میں تحریک انصاف نے بھی وزن ڈال دیا ہے۔ قرآن مجید لے جا کر جانے والا معاملہ آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں دھرنا، اور ظاہر ہے وہاں جو بتیاں بجھا کے واٹر کینن استعمال، اس دفعہ شاید قرآن مجید ہونے کی وجہ سے معاملات مختلف ہوں، لیکن یہ کل پتہ چلے گا کل کیا ہوگا۔ 10,000 لوگوں کی وہاں کل شرکت کی بات ہے۔ اب یہاں انہیں دیکھیں، بھارت کا ایک کسان دھرنا ہوا تھا، تحریک انصاف کے لوگ 8 فروری کی کال یا اڈیالہ جیل، اس معاملے کو تھوڑا سٹڈی کریں کہ وہاں ہندوستان میں کسانوں نے کیا کیا، نریندرا مودی کیسے مجبور ہوا، اسی طرح کا انہیں بھی دھرنا دینا ہوگا۔ یہ سارے معاملات دیکھیں، اس میں جو بھارت میں ہوئے، پنجاب میں 1 سال لگے۔ اب تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے، یہاں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، بڑے وسائل ہیں۔ بھارت میں پنجاب میں کسانوں نے 2020 میں جو دھرنا ماڈل دیا، جسے اب مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سرکاری منڈیاں ختم کر کے جب نریندرا مودی نے کارپوریٹ کمپنیوں کو اختیار دے دیا ان کی کسانوں کی زمین پر، ان کی قیمت پر، پھر وہاں مغربی اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ میں کسان اکٹھے ہوئے، پرانے تجربہ کار لوگوں کو اکٹھا کیا، اور بغیر کسی سیاسی جماعت کی مدد سے پرامن انداز میں یہ صرف دلی کی سرحدوں پر بیٹھ گئی، سڑکیں بند کر کے پرامن انداز میں۔ انہیں 1 سال 4 مہینے 2 دن لگے، لیکن چونکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال تھا، کسانوں کی پاکستان میں تو زیادہ تباہی بربادی نکالے گی، لیکن ہندوستان میں پنجاب میں کسان ڈٹ گئے، بغیر لڑائی جھگڑے کے انہوں نے وہاں کمیونٹی اکٹھی کی، عبادت خانوں سے، اپنے گردواروں سے لوگوں کو لائے، لنگر خانے لگائے، میڈیکل کیمپ لگائے، اسکول، عبادت، سب کچھ وہاں اس دھرنے میں بنایا۔ کئی لوگ وہاں بیمار بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں ہٹے۔ ان کی مستقل مزاجی نے حکومت کو مجبور کیا۔ نریندرا مودی نے 2021 میں تینوں زرعی قوانین واپس لیے، اور ویسے مودی کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں بنتا ہے، لیکن اسے کریڈٹ سے گولی نہیں چلائی۔ اب KP میں دیکھیں کہ اپنی حکومت ہے، دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو گولیوں والا معاملہ نہیں، چاہے 3 دن لگیں یا 3 ہفتے لگیں، یہاں معیشت بیٹھ جانی ہے۔
اب اس سے عوام کو اپنی مستقل مزاجی دکھانی ہوگی، اور یہی کام اڈیالہ جیل کے باہر بھی کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی قوم روزانہ صبح دوپہر شام یہ اپنے آپ کو دہرا کے کہے کہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا عمران خان تاریخ بن گیا ہے، عمران خان تاریخ بنا گیا ہے، ان کی گھبراہٹ، ان کی جو اس وقت دھمکیاں ہیں، یہ جو روز آپ سنتے ہیں ڈن ڈسٹڈ ہسٹری بنا دیں گے، اڑا دیں گے، وہاں سے ماریں گے جہاں سے نظر نہیں آئے گا، انجام برا گا۔ آپ ان کا حال 3 سال 10 مہینوں میں دیکھیں، ان کے حوالدار صوبے دار ان کے بیانات اٹھائیں، ان کے جو وی لاگس ہیں وہ خیر میں نے تو کبھی دیکھے نہیں، مین سٹریم پہ بھی کبھی نہیں دیکھے، یہ کوئی کلپ سامنے آ جائے تو آ جائے، لیکن ان کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ہمیشہ کیا بتاتے رہے، تحریک انصاف ختم ہوگی، عمران خان خاموش ہو گیا، اب ان کو کچھ نہیں بن سکتا۔ آج 3 سال 10 مہینے بعد بھی حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک چیز بھی ان کے اختیار میں نہیں، کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ادارہ، ایک کامیابی آپ بتا دیں، کھیلوں سے لے کر معیشت تک، امن و امان سے لے کے استحکام تک، ہر جگہ تباہی بربادی کی کھیل چلا ہے۔ خان ان کے حواسوں پر پہلے سے زیادہ چھایا ہوا ہے۔ خان تو پارس کا وہ پتھر بنا ہوا جس کو ٹچ کرتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے، اور یہ وہ یاجوج ماجوج، وہ سورہ کاف میں، سورہ انبیاء میں آپ نے واقعہ پڑھا تھا، یہ وہ یاجوج ماجوج بنے ہوئے جو پوری رات دیوار کھودتے تھے، رگڑتے تھے، چاٹتے تھے۔ وہ ذوالقرنین نے جو بنائی تھی فساد سے بچنے کے لیے درمیان، اگلے دن آگے کہتے تھے ہم کام مکمل کریں گے، اگلے دن دیوار اسی طرح مضبوط۔ اسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کا بھی یہی حال ہے، اگلے دن یہ آتے ہیں وہ اسی حالت پہ کھڑی۔ یہ اپنی شادیاں لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں، ان کے بچے عوام کے سامنے نہ آئیں۔ پوری دنیا میں شادی دھوم دھڑکے سے کی جاتی ہے، لیکن یہ چھپ چھپا کر کرتے ہیں، اور یہاں عمران خان کی تصویریں لوگ شادیوں پر ولیمے پر لہراتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں، یہ پھر ان کے گھروں میں گھس کر ہراساں کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، نغمے گانے ترانے یا عوام کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بڑی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ابھی وہ نک دا کوکا گانا، پہلے ملکو کو گرفتار کیا، اب وہ ایک قوال نے گایا، اسے بغاوت کا پرچہ دیا، دونوں کو اللہ نے مقبول کر دیا اور یہ مزید ذلیل ہو گئے۔ اب ان کا ایک منافق، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا، وہ کہہ رہا تھا یہ گانے نعرے اور یوٹیوب کے ویلاگ سے خان رہا نہیں ہوتا۔ یہ وہ منافق ہیں جنہیں تحریک، جدوجہد اور مزاحمت کا نہ پتہ ہے نہ سمجھ آنی ہے۔ میں اس منافق کی بات کروں جو محرم میں آپ کو پتہ ہے یزید کی مخالفت کرتا ہے، محرم کے 355 دن پر یزید کا ساتھ دیتا ہے۔ ابھی اس کی نئی جماعت بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، نئی پارٹی لانچ کی جا رہی ہے، ساری زندگی ان مجالس میں بیٹھا رہا جہاں یزید کی بیعت کا انکار ہوتا ہے، لیکن آج تک یہ نظریہ نہیں سمجھ سکی، انہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بلکہ ابھی دوں، وینزویلا کے صدر کی گرفتاری آپ نے دیکھی، نکولس مادورو، امریکہ نے اس کے ملک کے اندر فوجی کارروائی کی، گرفتار کیا، پوری دنیا نے اسے اغوا، خود مختاری کی خلاف ورزی، طاقت کا غلط استعمال، رجیم چینج آپریشن کے طور پر دیکھا۔ نکولس مادورو کوئی مقبول شخص بھی نہیں، اس کے باوجود لاطینی امریکہ، روس، چین، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وینزویلا سمیت سب نے، اس کے ممالک نے مذمت کی۔ اب عام آدمی کے پاس تو فوج نہیں ہے، نہ ریاستی طاقت ہے، نہ بندوق ہے، وہ اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرواتے ہیں؟ اس نے ایک نائکی کا وہ ٹیک سوٹ پہنا ہوا ہے، مادورو کو جب بحری جہاز پر دکھایا، وہ سوٹ سوشل میڈیا پر اب اس وقت مکمل سولڈ آؤٹ ہو چکا، اور یہ کوئی فیشن ٹرینڈ نہیں، یہ سیاسی پیغام ہے خاموش عام آدمی کا۔ یہ گرفتاری، اغوا، ایک سربراہ کی تذلیل کرنا، ایک طاقتور ملک کی کمزور پر جارحیت، پھر سوشل میڈیا پر میمز اور سوٹ کی خریداری سے لوگوں نے اپنا ظلم کا بدلہ نکالا۔ اب یہ مزاحمت کا طریقہ ہے، طاقت کے استعمال پر وہ نائکی کے سوٹ کو بین کریں گے، یہ ہر مظلوم کی ایک پکار کا طریقہ کار ہے۔ جس ٹرمپ کو امن و امان کے لیے نامزد کیا اس پر لوگ تھوک رہے ہیں، انہیں چھیڑ رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف حکومت نے کیا تھا نا، یہ فیلڈ مارشل سارے اکٹھے تھے، امن کا دائی ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ، امن انعام دیں اس کو، پیس انعام۔ اور اس امن کے دائی نے پہلے ایران پہ تاریخ سازی بمباری کی، نائجیریا پہ حملے کیے، وینزویلا کے صدر اس کی بیوی کو اغوا کیا، ایران، فلسطین، افغانستان، میکسیکو، کولمبیا، انہیں گرین لینڈ، کینیڈا کو دھمکیاں دیتا ہے 51 ریاست بنانے کی، اور جس طرح اغوا کیا، پھر اس کی جس طرح پریڈ کروائی کہ آپ اکثر کالعدم تنظیمیں جب کسی کو اغوا کرتے ہیں ان کے بیانات ایسے نظر آتے ہیں۔ اور وینزویلا کی فوج کو تو دنیا کی ایک عظیم فوج سمجھا جائے، لیکن یہ اتنے نہل اور ناکارہ نکھٹو نکلے کہ وینزویلا میں آپریشن کرنے کے لیے خود امریکہ کو میدان میں جوائنٹ چیف آف سٹاف نے رجیم چینج آپریشن کی تفصیلات دیں، اس نے کہا مہینوں کی تیاریاں تھیں، دہائیوں کا تجربہ تھا، پھر زمینی، فضائی، بحری فوج، انٹیلیجنس، CIA ساروں نے 150 جہازوں نے مل کے حصہ لیا، بمبار فائٹرز طیارے بھیجے، F-35 F-18 B-1 بمبار، سپورٹ طیارے، ہیلی کاپٹرز، ڈیفنس سسٹم، سب کچھ ناکارہ کیا، اور پھر نکولس مادورو کو اور اس کی اہلیہ کو اٹھایا اور سیلف ڈیفنس کی واپسی پہ آنے پہ کارروائی کی۔ اور وینزویلا کہتا ہے ہمارے تیل اور معدنیات پہ قبضہ تھا۔ اب یہاں یہ دیکھیں اتنی عظیم فوج امریکہ کی، لیکن یہاں اس عظیم فوج کو پاکستان میں خان کی حکومت گرانے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑا، یا کاغذ کے ایک ٹکڑے نے جنرل باجوہ نے سارا کام کر دیا۔
یہ ان کی آپ دیکھ لیں حالت. اور وہ آج ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں جنہوں نے کیا, چھپ رہے ہیں جگہ جگہ. قاضی فائز کا تو آپ کو پتا ہے, جنرل باجوہ بھی آپ کو پتا ہے اسی طرح. ان کے لیے جو آج عدالتوں میں جو ہو رہا ہے ان کے حامیوں کا, وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج میں افضل مجوکا کی عدالت میں آج ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کا ایک پیکا ایکٹ سائبر کرائم کیس اداروں کی توہین اور متنازع ٹویٹ پہ, وہاں گواہ انیس الرحمان کو بلایا, استغاثہ کا سب سے بڑا گواہ, جو اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف جرم پہ گواہی دینے آیا کہ یہ ٹویٹس ہیں جی ان کی. اس میں کالعدم تنظیموں کی اور اس نے کہا جی بلوچ رہنماؤں کی ان کی جبری گمشدگی پر انہوں نے بیانات دیے ہیں. اس کیس کی ہادی علی چٹھا نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں جب سماعت ہوئی, بڑی پروفیشنل قسم کی وکالت, کہ بلوچستان کے کیس کے حوالے سے سب سے پہلے ڈان اخبار کی سٹوری کا حوالہ جو 31 جولائی 2025 کو چھپی, اس میں پاکستان کی تمام اخبارات میں پبلش ہوئی, جس میں مریم اورنگزیب اور مولانا ہدایت اللہ کے بیانات موجود. پھر عرب نیوز میں حکومت کے نمائندے وزیر مملکت یہ جو بیرسٹر عقیل ہے, اس کی ڈاکٹر محرم بلوچ اور بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کی باتوں کی ٹویٹ. پھر اداروں کی توہین کے بارے میں مریم نواز کی سی پیک کے چیئرمین جنرل عاصم باجوہ کے خلاف پاپا جانس کی جو انہوں نے نعرے لگوائے چور کے, اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, پاک فوج کے حوالے سے, عظیم فوج کے حوالے سے آج کی وزیر اعلیٰ کے بیانات سارے دکھائے گئے عدالت میں کہ کیا یہ نعرے ریاست کے خلاف نہیں ہیں, یہ سارے پالیسیز کیا ریاست کے خلاف نہیں ہے. کالعدم تنظیموں کے ساتھ, مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین, لشکر جنگوی جیسے گروپ کے ساتھ, شیڈول 4 کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کیا یہ ریاست کے حق میں آتی ہیں؟ اب انہیں تو خواجہ آصف کی وہ محل میں پاک فوج کے جو بیانات تھے وہ دکھانے چاہیے تھے. پارلیمنٹ کے اندر تینوں جنگیں ہارنے والے, یا جس طرح نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ, جنرل فیض, جنرل فان قادر کے نام لیے, مریم نواز نے حاضر ڈیوٹی ججز کے نام لیے, وہ آپ کو سب یاد ہوگا. وہ انہیں دکھانے چاہیے تھے, بلکہ ہندوستانی میڈیا کو انٹرویو دکھانے چاہیے تھے, ڈان لیک والیوم 10 دکھانا چاہیے تھا خواجہ آصف کے ابھی انٹرنیشنل اداروں کو انٹرویو میں, کہ فوج دہشت گردی کو پالتی ہے, یہ وہاں افغان جہاد میں بھیجتے رہے, 30 سال کا ایجنڈا, یہ دکھانا چاہیے تھا. پاکستان کا میڈیا تو نہیں دکھائے گا. یہ تو یہاں بھی ایران کے دیکھے جو معاشی مظاہرے ہو رہے ہیں, اس کی جیو نیوز کس طرح کی کوریج ہے, بالکل مغرب کی طرز پہ, مطلب کہ باقاعدہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. جبکہ پاکستان کے دارالحکومت میں بری امام میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن میں فائرنگ سے 5 لوگ شدید زخمی ہوئے, شیلنگ سے خواتین, بچے, بزرگ متاثر ہوئے, لیکن وہ نہیں دکھاتے. اور اب تو تحریک انصاف سے معاملہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو روز ہو رہا ہے, آپ یقین کریں باخدا انہیں پاکستان کی عوام کو کوئی فکر نہیں. کلائمیٹ 24/7 انہوں نے رپورٹ جاری کی, لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ شہر, اکتوبر سے فروری تک انہوں نے کہا ہلاکتوں کا شدید ترین خطرہ. وہ ڈگلس میکنٹائر کی آپ پوری رپورٹ دیکھیں. اور یہاں مریم نواز لوگوں کہہ رہی ہیں پھسلنے سے بچنے کے لیے ربر کا استعمال کیسے کریں, مطلب وہ مری میں جو روڈ پہ برفباری ہے اس کی بات کر رہی ہیں اپنی تصویر لگا کے. اس سے پہلے انہوں نے ایک پیغام ایسے ہی دیا, ہینڈل چھوڑ مٹھ, مطلب وہ مٹھی سے پکڑ اسٹیئرنگ وغیرہ, اس طرح کی کچھ باتیں تھیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. عجیب و غریب ڈائلاگ ہوتے ہیں ان کے بھی. ایک وزیر وہ توانائی کے اویس لغاری بجلی کے شعبے میں بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے صنعت کے لیے, زراعت کے لیے کیا کیا کیا, پلانٹس ہم نے ناکارہ بند کر دیے, 7 ارب کا خسارہ بچایا, اسمارٹ میٹرز لگائیے. اب حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. آئی پی پیز میں انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں, یہ کہتے ہیں 3400 ارب کا بوجھ کم کیا, بالکل جھوٹ ہے. ان معاہدوں میں حکومت کے ساتھ شرائط کیا ہے کہ بجلی بنے نہ بنے کیپیسٹی پیمنٹ لازمی دینی ہے, مطلب پلانٹ بند بھی ہو جائے تو سرمایہ کار کا منافع قرض کی قسطیں ادا ہوں گی, اور یہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہے, کیونکہ یہ 20 سے 30 سال کے منصوبے ہیں, ہزاروں ارب دیے جا رہے ہیں. اس میں سوورن گارنٹی پاکستانی حکومت کی ہے کہ پیسے نہ بھی ہوئے تو قرض لے کے بھی دینے ہیں. اب کچھ پلانٹ انہوں نے عارضی طور پہ بند کی, لیکن یہ ادائیگیاں ختم نہیں کی. یہ غلط منصوبہ بندی ہے, کرونی کیپٹلزم سے کہتے ہیں. اب اس سے ملک کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے کیسے بجائی کہ بجلی کے, آپ کو پتہ ہے قلت کا انہوں نے بہانہ بنایا, مہنگے پاور پلانٹس پہلے لگائے, پھر فرنس آئل, LNG اور کوئلے پر جو تھے اربوں ڈالرز کی لاگت آئی, ڈالرز میں ان کی گارنٹیاں دیں, پھر یہ پلانٹ آل شریف, زرداری ان خاندانوں میں بانٹے گئے, آئی پی پیز کو بھی, اور معاہدے میں شرائط تھی کہ بجلی بنے نہ بنے پیسے دینے. اب پاکستانی سولر پر چلے گئے, بجلی تو فالتو ہو جائے, اب بجلی استعمال ہی نہیں ہو رہی, پلانٹس کو لیکن ادائیگیاں جاری ہیں. اب انہیں ناکارہ اور فالتو قرار دے کے ان کو پیسے بھی دے رہی ہے. معاہدے ختم نہیں ہوں گے, 7 سے 8 روپے فی یونٹ اضافی بوجھ پاکستانیوں پر. اس کی وجہ سے روز بے روزگاری, روز مہنگائی آپ کو نظر آتی ہے. اور ابھی جو غذائی قلت کا معاملہ آپ کو دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے, اسی لیے اس کی بات بار بار کی جاتی ہے کہ ادارہ شماریات نے 5 سال کے بعد جو سروے جاری کیا ہے کہ 2019 میں 7 کلو گندم کھانے والے اب 5 کلو کے قریب پہنچ گئے. چاول کا استعمال 1.5 سے 2 کلو مہینہ کم ہو گیا آپ کا. 3 انڈے کھانے والے اب 2 انڈے کھا رہے ہیں. چھوٹا گوشت, بڑا گوشت, دودھ, چکن, آلو, پیاز, اس کی ساری کی سوائے ٹماٹر کے ان تمام چیزوں کا استعمال کم ہو گیا.
بلوچستان میں 30% گھرانوں میں خوراک کی قلت، پھر سندھ میں یہی حالات، پنجاب میں تباہی پھری ہوئی ہے، کے پی سب سے آخر جس کا یہ آٹا بند کر دیتے ہیں، بات بات پہ آٹا بند، وہ ان تینوں صوبوں سے بہتر، آخری نمبر پہ ہے وہ۔ اب یہاں 6 میں سے آپ کہہ لیں ایک گھر بھوکا ہے، یہ صدقے خیرات کا نظام نہ ہو یا پاکستان کو لوگ پیسے نہیں بھیجتے تو یقین کریں شرم پردہ ختم ہو جاتا۔ پھر جو افغانستان کا بارڈر بند ہو اس کے الگ نقصان ہے، اور شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ چاروں صوبوں میں آبادی کے اعتبار سے پیسے دیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں ہم بڑا ہے، مطلب ہم پنجاب جو بڑا صوبہ ہے تو یہاں 100 روپے میں سے 82 روپے آپ ہمیں دے دیں، 18 روپے میں 3 صوبے چلائیں آپ۔ اب صوبہ ان کا کیسے چل رہا ہے؟ وہ ایک اشتہار ابھی صدیق جان نے بات کی، اس نے کہا میں لگا نہیں سکتا کہ مریم نواز کی تصویر پہ لکھا ہوا ہے اپنی لین میں رہیں، مطلب اپنی لائن میں رہیں۔ اب اس میں کیا بندہ بات کرے؟ اب سعودی عرب اور ترکی، بہرحال ان کی بات کرتے ہیں۔ صدر ان کی سے جو گفتگو ان کی ہوئی ہے بڑی اہم، اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات ہے، اس پہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، غزہ کے حوالے سے پاکستان کے بھی معاملات اس پہ اپڈیٹ کروں گا۔ اور ایران کے معاملے میں ابھی وہاں کے جو مظاہرے ہیں وہ ابھی میر محمد علی خان صاحب ہیں، ان کی باقاعدہ ایرانی برسوخ ذرائع سے حکومت سے جو بات چیت ہے مظاہرین منتشر ہو گئے، حکومت کے ان کے معاملات آپس میں طے ہو چکے ہیں، لیکن مغربی میڈیا ابھی اس کو اتنی جلدی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس ہوگی۔ کچھ سعودی عرب کے دورے کی بھی خبر آ رہی ہے چیف کی، یہ بھی ابھی کنفرمیشن کے لیے رہتی ہے، اس لیے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل کل پہنچیں قرآن پاک لے کر۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔